اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الرحمن کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 13 کا تفصیلی تجزیہ کریں، ہم اس سے آنے والی پہلی آیات جو ہیں ان کا ایک ریویو کر لیتے ہیں۔ سورہ الرحمن ایک حیران کن ترتیب سے شروع ہوتی ہے۔ الرحمن، سب سے پہلے خالق کا تعارف قادر کے طور پر نہیں بلکہ رحمان کے طور پر کروایا جاتا ہے۔ گویا پوری کائنات اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے۔ پھر فوراً فرمایا علم القرآن۔ عام انسانی توقع یہ ہوتی کہ پہلے انسان کا ذکر آئے پھر تعلیم کا، لیکن قرآن ترتیب بدل دیتا ہے۔ پہلے علم قرآن پھر انسان، کیونکہ قرآن میں انسانی تخلیق کا مقصد بھی ہے اور ہدایت بھی۔ تو تخلیق سے پہلے ذکر ہوا مقصود تخلیق کا اور اس کے حصول کے لیے ہدایت کا۔ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان صرف حیاتیاتی وجود نہیں بلکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے اگلی ہی آیت میں وہ چیز عطا کی جاتی ہے جو پوری تہذیب کی بنیاد ہے، علمہ البیان۔ اب بیان صرف بولنے کی صلاحیت نہیں بلکہ وضاحت کرنا، دلیل دینا اور حقیقت کو دوسروں تک منتقل کرنا بھی بیان ہے۔ اگر بیان نہ ہوتا تو نہ علم منتقل ہوتا، نہ سائنس وجود میں آتی، نہ تہذیب۔ انسان دوسرے انسانوں سے اپنے جذبات و احساسات اور ادراک اور سوجھ بوجھ کا اظہار نہ کر پاتا۔ پھر قرآن ہماری نگاہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اتفاق سے نہیں چل رہے بلکہ ایک ایسے حساب کے تحت چل رہے ہیں، حسابی نظام کے تحت کہ جو لاجواب ہے۔ یہی حساب ہے جس پر فلکیات قائم ہے۔ اسی سے دن اور رات بنتے ہیں، اسی سے موسم آتے ہیں، اسی سے کیلنڈر وجود میں آتا ہے، اور یہی نظم ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں۔ پھر زمین کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، چھوٹے بے تنے کے پودے اور بلند درخت سب اللہ کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ سجدہ پیشانی کا نہیں بلکہ اطاعت کا سجدہ ہے۔ بیج زمین میں گرتا ہے تو جڑ نیچے جاتی ہے، تنا اوپر اٹھتا ہے، پتے روشنی کی طرف رخ کرتے ہیں، پھول اپنے موسم میں کھلتے ہیں، پھل اپنے وقت پر پکتے ہیں۔ یہ سب اسی سجدے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ پھر توجہ بلندیوں کی طرف دلائی جاتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس نے آسمان کو بلند کیا، لیکن صرف بلند ہی نہیں کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان قائم کی۔ یہ لفظ حیران کن ہے۔ میزان صرف ترازو نہیں بلکہ توازن بھی ہے۔ کائناتی توازن، حیاتیاتی توازن، اخلاقی توازن، معاشی توازن اور عدل کا توازن۔ پھر انسان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اس توازن کو مت توڑنا۔ قدرت نے اپنا حصہ پورا کر دیا، توازن قائم کیا، اب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پھر مزید تاکید ہوتی ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، صرف وزن نہ کرو بلکہ انصاف کے ساتھ وزن کرو کہ حقدار کو حق ادا ہو جائے۔ اور پھر کہا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، توازن میں کمی نہ کرو۔ صرف لین دین کی ہدایت نہیں، یہ پوری تہذیب کا اصول ہے۔ اگر توازن ٹوٹے گا تو ریاست ٹوٹے گی، اگر میزان ختم ہوگی تو انسان خود اپنی تہذیب کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ پھر قرآن زمین کی طرف واپس آتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس نے زمین کو تمام جانداروں کی منفعت کے لیے پیدا کیا۔ اس میں ہر طرح کے عام ذائقہ دار پھل اور کھجور جیسے خاص پھل کو پیدا کیا۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، کھانے کے لیے ہر طرح کا اناج اور لذت ذوق کے لیے خوشبودار نباتات، سب ایک ہی رب کی رحمت کے مظاہر ہیں۔
یہ صرف خوراک نہیں، یہ زندگی کا مسلسل عطیہ ہے، اور جب انسان اس پورے منظر کو دیکھ لیتا ہے تو پھر ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جس کا جواب انسان کے پاس نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس اب بتاؤ اپنے رب کی ان نعمتوں، ان نشانیوں، ان قدرتوں، ان کرشموں اور ان رحمتوں میں سے آخر کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال صرف کانوں کے سننے کے لیے نہیں، یہ ضمیر کو جگانے کے لیے ہے، کیونکہ جب حقیقت اتنی واضح ہو جائے تو انکار علم کی کمی سے نہیں بلکہ دل کے انکار سے ہوتا ہے، اور یہی سورہ الرحمن کا پہلا عظیم پیغام ہے۔ رحمت سے شروع ہونے والی یہ کائنات علم سے روشن ہوتی ہے، بیان سے سمجھی جاتی ہے، حسبان سے چلتی ہے، سجدہ اطاعت سے قائم رہتی ہے، میزان سے متوازن ہوتی ہے، اور آخر کار انسان کے ضمیر سے یہ سوال کرتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت، کون سی نشانی، کون سی قدرت اور کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ہم اس آیت کے مختلف الفاظ کا ایک ایک کر کے تجزیہ کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں جو فا ہے اس کا معنی پس، لہذا، نتیجتاً، اس کے بعد، اب بتاؤ۔ یہاں گزشتہ دلائل اور ثبوتوں کے بعد نتیجہ نکالا جا رہا ہے۔ بازر بھی یہ حرف جر ہے، یہاں یہ تادیہ، اختصاص اور تاکید کے معنی دے رہا ہے۔ آئیے، اس میں استفہام ہے، یہاں سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بطور استفہام انکاری یعنی ریٹوریکل کویسچن کے طور پہ کیا جا رہا ہے، یعنی حقیقت میں کوئی بھی نعمت یا قدرت ایسی نہیں جسے جٹلایا جا سکے۔ یہ استفہام توبیخی بھی ہو سکتا ہے، سوال جو جواب نہیں مانگتا بلکہ شرمندگی یا احساس پیدا کرتا ہے۔ عام استفہام یا سوال یہ ہوتا، اَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت جٹلاتے ہو یا جٹلاؤ گے؟ لیکن یہاں بازر بی جوڑا گیا، بی آئیے، اس بی نے سوال کو کئی گنا گہرا کر دیا۔ پہلا معنی تعجب، کس بنیاد پر جٹلاتے ہو، یعنی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دوسرا معنی تحدی، کون سی ایک نعمت بھی جٹلا سکتے ہو، کوئی ایک تو بتاؤ۔ تیسرا معنی توبیخ، کیسے جٹلا سکتے ہو؟ یہ بائے استبعاد کے لیے بھی ہے، یہ بعید ہے، یہ ممکن نہیں کہ تم جٹلا سکو، یعنی بازر بی نے سوال کو کون سی سے کس طرح، کون کون سی، کیسے، کس بنیاد پر میں بدل دیا۔ یہ جو لفظ آلہ ہے یہ علن یا الون کی جمع ہے، اس کا معنی نعمتیں بھی ہے، عظیم احسانات بھی ہے، قدرتیں بھی ہے، حیرت انگیز کرشمے یا کمالات بھی ہے، مارولز یا ونڈرز۔ کیونکہ اسی صورت میں جہنم کے ذکر کے بعد بھی اعلیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو جہنم کوئی نعمت تو نہیں ہو سکتی، ہاں قدرت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو حاضی جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن۔ ان آیتوں کے بعد آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اعلیٰ کا معنی نعمت بھی ہے، لیکن قدرت، کرشمہ، کمال یا ماول یا ونڈر بھی ہے۔ رب پروردگار کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ صفت آتی ہے تو ہر شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے یہ مراد ہوتا ہے، پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اس کے اور معنی بھی ہیں، اس کے لیے الگ ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے۔ یہاں یہی سمجھ لیا جائے کہ رب کا معنی پروردگار ہے اور ہر شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچانے والا۔ کما جو ہے یہ تسنیہ یعنی دو کا صیغہ ہے، یہ دو کون ہیں؟ اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جن و انس ہے، کیونکہ آگے ایک آیت آتی ہے جس میں یا معشر الجن والانس کا ذکر ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اس میں انسان کے نر مادہ دونوں، مرد اور عورت شامل ہے۔ تکذبان یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، تم جٹلاتے ہو یا جو تم جٹلاؤ گے۔ کاذبہ یہ فعل کا پہلا باب ہے جس کا معنی ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، لیکن یہاں کذبہ
سے باب تفعیل آیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی حقیقت کو جھٹلانا یا سچ کو جھوٹا سمجھنا یا جھوٹا کہنا یا حقیقت سے انکار کرنا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے جو جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 بار اس صورت میں دہرائی گئی ہے، اور بار بار توجہ دلوانے کے لیے، احساس دلوانے کے لیے، مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، قدرتوں، کرشموں اور کمالات کا ذکر کرنے کے بعد بار بار کہا گیا ہے کہ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ آراف میں بھی 2 جگہ آیا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، کہ اللہ کی جو نعمتیں، قدرتیں، کرشمے یا کمال ہیں ان کا ذکر کیا کرو، ان کی یاد دہانی کیا کرو۔ اور سورۃ النجم میں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک کرتے ہو۔ تو جدید فلسفے میں شکر یا گریٹیچیوڈ اکثر ایک نفسیاتی کیفیت اور اخلاقی جذبہ سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہاں اعلیٰ کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ صرف احساس تشکر کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت کے ادراک اور اقرار کروانے کے لیے یہاں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قدرتیں، کرشمے اور کمالات ہیں، یہ حقائق ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں، ان کا انسان کو ادراک کرنا چاہیے اور پھر اقرار کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔